میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں قسمیں کھائی ہیں، کئی جگہ قسم کھائی ہیں، لیکن سورہ شمس میں آپ نے کئی چیز کی قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، یعنی ادھر سورج غروب ہوتا ہے اور ادھر چاند طلوع ہوتا ہے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ تاریک ہو جائے. والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی. ونفس وما سواها، قسم ہے جان کی اور اس کے بنانے والے کی، اور اس نے کیسا سنوار کر بنایا ہے انسان کو. فألہمها فجورها وتقواها، پھر اللہ تعالی نے انسان کو نیکوکاری اور پرہیزگاری دونوں کی چیزیں، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھ دیے ہیں. دونوں چیزیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے. یہ اللہ نے اس کے سامنے رکھ دیا ہے، اسے علم دے دیا ہے. قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا. وقد خاب من دساها، ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو ہمیں کئی لوگ یاد آئیں گے، کچھ ملک بھی یاد آئیں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہے، یہ دشمن ہے. لیکن حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہاری خواہشات ہیں جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پر ابھارتی ہیں. قرآن اسی کو کہتا ہے کہ اللہ نے نیکوکاری اور پرہیزگاری کی سمجھ تمہیں دی ہے، تمہیں دے دی اللہ نے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی صحیح سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو اور اپنی خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑ کر اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچو. آج ہمارے معاشرے میں جو تبدیلی نہ آنے کی وجہ ہے اور ہمارے اندر چینجنگ نہ آنے کی وجہ ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو دشمن سمجھا ہی نہیں. ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں. بے شک شیطان دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، قرآن کہتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. لیکن نفس، جی یعنی جی جو چاہتا ہے کہ میرا یہ دل چاہ رہا ہے، میرا یہ دل چاہ رہا ہے. اب وہ دل کی چاہت دیکھیے کہ وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہے تب تو ٹھیک ہے، اور وہ اللہ اور رسول کی چاہت کے خلاف ہے تب تو یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گوبر کے سامنے جھک رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کس کے سامنے جھک رہا ہے. ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم خود الجھا ہے پاؤں، اپنی جال میں صیاد آ گیا، خود اپنی جال میں صیاد آ گیا، یعنی کہ شکاری اپنی جال میں پھنس گیا
اس کا احساس نہیں ہے ہم کو کہ ہم اپنی نفسانیت اور خواہشات بیجا اور ایسی خواہشات جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، نافرمانی والی ہیں، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں بالکل بھی بری نہیں لگتی. یہ بھی تو معبود ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ اس کے سامنے نمن کرتا ہے، وہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے. اور بلکہ ہمارے معاشرے کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہم لوگ مرحوم کو بھی نہیں چھوڑتے. خواہشات اپنی پوری کرنی ہوتی ہے، نام مرحوم کا لیتے ہیں. ان کے ارمان تھے، یہ دولہے کے دادا کے ارمان تھے، پردادا کے ارمان تھے، یا دولہے کے پرنانا کے ارمان تھے کہ مٹکی پارٹی ہونی چاہیے. تو ہم نے مرحوم کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کی خواہشات کو بھی لے کر آئے جو کہ قرآن حدیث کے خلاف. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنے نفس کی نگرانی کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواها. اور کمزور، بے بس اور نادان وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے. ضرورت محتاج کی بھی پوری ہو جاتی ہے، فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہشات بادشاہوں کی بھی پورے نہیں ہوتے. والعاجز من اتبع نفسه هواها. کمزور بے بس وہ شخص ہے، نادان وہ شخص ہے، بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. وتمنى علی اللہ. اور اللہ پر بہت امیدیں باندھتا ہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوا، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو کیا ہوا، سود کے بغیر چلتا نہیں ہے، انٹرسٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے. اور خواتین میں جو بیماری خطرناک ہے وہ گٹ سسٹم، جو کہ بالکل سودی سسٹم ہے اور یہ حرام ہے. تو ان کا بھی یہ کہنا رہتا ہے کہ اس کے بغیر کیسے چلے گا کام. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اور اللہ پر امیدیں باندھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ رب العالمین قہار بھی ہیں، منتقم بھی ہیں، جبار بھی ہیں، بے شک ہیں. تو ہم دھوکے میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جس نے نفس کو سنوار لیا، جس نے اس کی نگرانی کی اور اس بات کا احساس فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو روک لیا، من چاہی نہیں رب چاہی بنا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور اوپر اس کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. جس نے سرکشی کی، اس کو سمجھا رہے لوگ لیکن مان نہیں رہا ہے. یہ آدمی کسی کی نہیں سنتا، یہ فیملی والے کسی کی نہیں سنتے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، چمک دھمک ہی سب کچھ ہے، دکھلاوا ہی سب کچھ ہے، شہرت ہی سب کچھ ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے ڈرنے کی ضرورت ہے. جو جائز ہیں بالکل اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو ناجائز ہیں، اللہ رسول کے فرامین کے خلاف ہیں، ان کی مرضی کے خلاف ہیں، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، پھر ان کو کلین چٹ ملی. زلیخا نے سب کے سامنے بھرے دربار میں اعتراف قصور کیا، ان راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین. پارہ نمبر 12 لاسٹ پیج پڑھیے کہ میں نے یوسف کو بہکایا تھا، یہ تو سچا آدمی ہے، نیک آدمی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پھولے نہیں سمائے، انہوں نے جو کہا قرآن نے اس کو محفوظ کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے، پارہ نمبر 13 شروع ہو رہا ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، میں دودھ کا دھلا نہیں ہوں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پر اللہ رحم فرما دے، جس کو اللہ بچا لے وہ بچ جاتا ہے. ورنہ نفس تو چاہتا ہے کہ خلاف شریعت کاموں کو انجام دے،
اپنی خواہشات کو پوری کر لے جیسے تیسے بھی، لیکن اللہ جس کو بچا لے. اللہ کس کو بچائے گا؟ اللہ اس کو بچائے گا جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت فرمائی، احفظ اللہ یحفظ. تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. مکروہات سے، حرام کاموں سے، حرام جگہوں سے، حرام لقموں سے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنے نفس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں چلو نماز پڑھ لیے ہو گیا. نہیں، یہ کب پلٹ جائے. یہ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں. سمی القلب ان یتقلبہ. دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے قلوب ہیں، دل ہیں، وہ جیسے چاہے پلٹ دے. دو انگلیوں کا کیا مطلب؟ وہ تو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ کوئی ہاتھ میں چیز ہو اس کو ادھر ادھر کرنے میں تھوڑا مشقت ہوتی ہے، لیکن انگلیوں میں ہو تو اس کو گھمانے میں یا اس کو بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، اور کوئی ذرا سی بھی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے اور الجھن بھی نہیں ہوتی. تو رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے قلوب ہیں، جیسے چاہے اللہ پلٹ دے. کوئی ہدایت پا جاتا ہے، کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی گمراہ ہونے کے بعد ہدایت پا لیتا ہے، کوئی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے تو دعا اللہ پاک نے ہم کو سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت فرمائیے، ٹیڑھاپن پیدا مت فرمائیے. اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو مت بدلیے، اس کے اندر ٹیڑھاپن مت آنے دیجیے. بے شک آپ ہی بخشنے والے ہیں، ہر نعمت کو آپ ہی دینے والے ہیں. انک انت الوہاب. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. حالات ایک جیسے نہیں رہتے. کیا آپ نے نہیں دیکھا دنیا کے اندر کوئی کروڑ پتی تھا تو روڈ پتی ہو گیا، کوئی روڈ پتی تھا تو کروڑ پتی ہو گیا. حالات بدلتے رہتے ہیں، اعمال بھی بدلتے رہتے ہیں، دل بھی بدلتے رہتے ہیں. اس لیے ڈرنا چاہیے اور نگرانی کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، الکیس من دان نفسا، کہ عقل مند ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے. یہاں مزے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہاں امتحان دینے کے لیے اور آزمائش کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ جانچے، آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، زیادہ عمل کرتا ہے اس کی بات نہیں ہے. اچھا عمل اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ. تھوڑا عمل لیکن للہیت. بہت عمل کوئی کر رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو کوئی قابل قبول نہیں. لیکن بیچارہ یہ زیادہ تہجد نہیں پڑھتا، اشراق نہیں پڑھتا، چاشت نہیں پڑھتا. سمجھ میں آئی بات؟ 1000 دانے والی تسبیح نہیں پڑھتا لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتا، اپنے گھر والوں کی حق تلفی نہیں کرتا، اپنی بہنوں کے حقوق کو نہیں مارتا. ڈرتا رہتا ہے. کام کم ہے، صرف 5 وقت کی نماز، لیکن بے ضرر مسلمان، بے ضرر مومن، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے اس شخص سے جو خوب عبادتیں کرتا ہے، ہر وقت تسبیحات، نماز، امت کی فکر، ہر وقت لوگوں کی فکر، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، اس کی کارستانی سے اس کے رشتہ دار محفوظ نہیں، اس کے بیوی بچے اس سے ڈرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ماں باپ کی حق تلفی. تو یہ کس کام کی عبادتیں؟ سب دینے میں چلی جائیں گی. قیامت کے دن حساب کتاب کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو جس نے اگر کسی کو گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، بلایا جائے گا. مقبول نیکی دو، مقبول اپنی نیکی دو. اور ہم سب کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری نیکی کون سی قبول ہوتی ہے اور کون سی نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نیکیوں کا کیا حال ہے. اب وہ قبول ہو رہی کہ نہیں، لیکن وہاں تو مقبول نیکی دینی پڑے گی. اور نیکیاں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں، اس آدمی کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، تو سامنے والے کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا پلڑا نیکیوں سے
جھک جائے گا وہ عیش و عشرت میں رہے گا، جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا نیکیوں والا اور گناہ والا پلڑا بھاری ہوگا تو پھر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو معلوم ہے کہ ہاویہ کیا بلا ہے، کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، گرم گرم آگ، گرم گرم آگ، جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے. یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اللہ پاک نے قسمیں کھائی نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، پوری ابھی میں نے آپ کو سنا. کیوں یہ سب کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ حضرت انسان کے لیے ہیں. اور حضرت انسان کو کیوں بنایا ہے؟ رحمان کے لیے بنایا ہے، اللہ کے لیے بنایا ہے. کسی خاکی پہ مت کر خاک، اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. ہم لوگ اپنا وقت کہاں صرف کر رہے ہیں؟ جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ قرآن کی آیت ہم پر فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خدا بنا لیا ہے، اسی کی پوجا کرتا ہے. اس کا کھانے کا دل ہو گیا کہیں تو وہاں جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ خریدنے کا دل ہو گیا تو وہاں جائے گا. بس دل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن خالق دل، جو اس دل کو جس نے بنایا ہے اس کی بھی ذرا فکر کر لیجئے. دل بحر محبت ہے، دل بحر محبت ہے، یعنی محبت کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے اور اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے. ہم نے اس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی. آدمی حسرت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکا، یہ کام نہیں ہو سکا، یہ کام نہیں ہو سکا. کسے کارے جہاں را تمام نہ کرد، کسی نے دنیا میں کام کو مکمل نہیں کیا ہے سوائے انبیاء کرام کے، کہ انہوں نے اپنی دعوت اور اپنا کام انہوں نے مکمل کیا اور اس پر گواہ بھی بنایا. باقی دوسرے لوگ جو ہے سب حسرتوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکا، یہ کام نہیں ہو سکا. خود ہمارے نبی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ اور اللہ کے پیغام کو میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا بلغت الرسالہ ادیت الامانہ ونصحت الامہ. ارے اے اللہ کے رسول، آپ نے تو رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کے ساتھ بہت خیر خواہی کی، آپ نے امانت کو ادا کر دیا، پہنچا دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کو گواہ بنایا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ ان کی باتوں پر گواہ رہیے کہ میں نے ذمہ داری ادا کر دی. لیکن آپ کے آخری ایام کو ذرا دیکھیے، انتقال سے پہلے 10-11 دن کو ذرا دیکھیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول، کیا باتیں زبان سے نکلتی ہیں؟ یہی کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے. اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں بلند و بالا رفیق سے، دوست سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے آپ کی رفاقت پسند ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے وصل یار چاہیے. یہ حضور کے کلمات. اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ایک آدمی بیمار ہوا، آخری وقت چل رہا ہے اس کا، اپنے بیٹوں کو پوچھ رہا ہے ابراہیم کہاں ہے؟ تو یہی ہے. اسماعیل کہاں؟ یہی ہے. یعقوب کہاں؟ یہی ہے. اسحاق کہاں؟ یہی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے سب یہی ہے، تو دکان پر کون ہے؟ سب یہی ہے تو دکان پر کون ہے؟ یہ ہماری حالت کہ مرتے مرتے دنیا کی فکر. کما تعیشون تموتون، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے مرقات المفاتیح میں، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسی زندگانی ہوگی ویسی موت آئے گی. کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی بسر کرو گے موت اسی حالت میں آنے والی. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بہت سارے لوگ سجدے میں انتقال کر جاتے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بہت سارے لوگ تسبیح پڑھتے پڑھتے انتقال کر جاتے؟ کیوں؟ ان کی زندگی اسی طریقے سے گزرتی ہے. اور اگر نہیں تو جوانی جیسی تیسی گزری، بڑھاپے میں سچی پکی توبہ کر کے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، کامل رجوع، تو اللہ ان کی موت بھی شاندار دیتا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسرتوں کے ساتھ جاتے ہیں. آفس میں جیسا کہ
وہ اکبر الہ آبادی مرحوم کا شعر ہے کہ انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں، انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، جیسی زندگانی ویسی موت۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں شاندار زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں اپنے نفس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کیا میرے اس کام سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کے لیے زندگی ہے، ورنہ جب موت آئے گی تو پھر کچھ نہیں سوچ سکتے، اور موت کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا قال رب ارجعون، آدمی کہے گا اے اللہ ذرا لوٹا دیجئے، میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز نہیں، اب کوئی دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو ہمارے نبی کو دیکھیے کہ وہ آخری لمحات میں اپنے لیے توبہ، استغفار اور اللہ کی ملاقات کو پسند فرما رہے ہیں۔ اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بول ہیں۔ یہ کہہ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا کہ اللہ میں آپ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ رفیق کا ایک مطلب یہ ہے، کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ رفیق اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اللہم رفیق الاعلی کا مطلب اے اللہ، اے بلند و بالا دوست، اے بلند و بالا ساتھی، ہمدرد، میں آپ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب رفیق کا انبیاء اکرام، کیونکہ وہ سب رفیق کار ہیں، سب آپس میں سب کا ایک ہی کام، سارے نبیوں کا ایک ہی کام، اللہ کی طرف بلانا۔ تو اللہ کے نبی کیا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ ملا دیجئے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے رفیق کا، فرشتے، ملائے اعلیٰ جو اللہ کے عرش کے پاس اور جو آسمانوں میں فرشتے ہیں، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ چاہیے۔ یہ تین مطلب بیان کیے گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کیسے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بلند و بالا، مخلوق میں سب سے افضل آپ، لیکن کتنی آخرت کی فکر، کتنا اللہ سے ملنے کا شوق، اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو معصوم ہیں پھر بھی اتنا ٹینشن، اور ہم لوگ تو سراپا خطا کار، لیکن ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں، صرف دنیا، صرف عیش و عشرت۔ ابھی شادی کا ماحول چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پیدا ہوئے ہیں کھانے کے لیے اور جی رہے ہیں کھانے کے لیے۔ حالانکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوردن برائے زیستن، کہ آدمی کھائے تاکہ جی سکے، لیکن زیستن برائے خوردن ہمارا حال ہے، جی رہے ہیں کھانے کے لیے، دعوت آ جائے چھوٹے گی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس میں کیا بے پردگیاں اور کیا بے حیائیاں، اللہ معاف فرمائے ہم سب، اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ جس شریعت نے ہماری خواتین کو مسجد میں آنے سے اس لیے روکا تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو، ان خواتین کو ہم بھری بازار میں لے جا رہے ہیں اور بے پردگیوں کے ماحول میں لے جا رہے ہیں، شادی بڑے بڑے ہالوں میں لے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بے پردگی کے ساتھ۔ بعض خواتین برقع پہنتی ہیں لیکن چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، چہرہ ہی تو حسن کا مرکز ہے، اسی سے تو فتنے شروع ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ کی شادی کرائی جائے اور چہرہ نہ دکھایا جائے تو آپ کر لیں گے؟ نہیں کریں گے بھائی، چہرہ یہ اصل ہے، تو اس کو کھول کے رکھا جا رہا ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، یہ نہیں کہ جو دل میں آ رہا ہے بس کر ڈالو کر ڈالو، اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے اس کی کوئی فکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں اس کی کوئی فکر نہ ہو، بس ہمارے یہاں چلتا ہے، چلتا رہے گا، ہمارے باپ دادا نے کیا، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ سب غیر مسلموں کے ڈائیلاگس ہیں۔ قرآن پڑھیے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، ہم اسی پر جمے رہیں گے، یہ مشرکین نے کہا ہے انبیاء اکرام سے، ہمارے نبی سے۔ اور جو مؤمنین ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اور جو منافقین ہوتے ہیں اور جو کفار و مشرکین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ تو ہم کس میں ہیں؟ اپنے آپ کو ٹٹولیں، غور و فکر کریں، اپنے نفس کی نگرانی کریں۔ حلال جو کام ہے بالکل اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو حرام کام ہے، خواہشات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ قیامت تک علماء اور صلحاء موجود رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین،
سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ مت رہو، نقالوں کے ساتھ مت رہو، اور جو دھوکہ دے تم کو شعبدہ بازوں اور جادوگروں کے ساتھ مت رہو۔ آج کل یہ فتنہ بہت عام ہے جادوگری کا، کہ دھوکے باز ہوتے ہیں اور وہ علماء اور صلحاء کے لباس میں ہوتے ہیں، وہ آپ کو کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں اور اپنا مرید بنا لیتے ہیں۔ اب آپ ان کے گن گاتے رہو، شریعت کو چھوڑتے رہو، اللہ رسول کے حکموں کو توڑتے رہو، اور خواتین کو ان کا پیر دبانے کے لیے بھیجتے رہو۔ یہ سب حرام نہیں تو کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ یہ پیر صاحب کے لیے مصافحہ جائز ہو جائے گا؟ یہ پیر صاحب ہے کہ پیر صاحب ہے؟ اور اب آپ کون صاحب ہیں؟ ذرا غور کریں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنے نفس کی نگرانی کیجئے، وقت بہت کم ہے، لمحات زندگی جو گزر گئے پتہ نہیں وہ زیادہ ہیں یا جو باقی ہیں وہ زیادہ ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے کب بلاوا آ جائے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نکلتا ہے اپنے گھر سے اور پھر وہ اسٹیکر ہو جاتا ہے روڈ پر ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے حادثات سے، اچانک کے حادثات سے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنی نفس کی نگرانی کریں اور علماء اور صلحاء کے مشورے سے ہر کام کریں۔ جو بھی کوئی پروگرام ہو علماء صلحاء کے مشورے، اگر وہ بولے صحیح ہے تو کرو، وہ بولے صحیح نہیں ہے، یہ خلاف شریعت ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو مت کرو، رک جاؤ۔ انشاءاللہ ہم لوگ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دیجئے، ہمارے دل کو سنوار دیجئے۔ آپ ہی بہترین سنوارنے والے ہیں، آپ ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ پیارے اللہ، اپنا فضل و کرم ہم پر شامل حال فرما دیجئے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، آپ کو خوش کرنے والے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت ان کی رہائی کا سامان پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اہل غزہ کی، فلسطین کی، حماس کی حفاظت فرما لیجئے، ان کو طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے۔ ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری تمام مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما لیجئے اور ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں نہلایا جائے، کفنایا جائے، صاف کیا جائے۔
پیارے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں معلوم کہ زندگی کی شام کس گلی میں ہو، جو حصہ گزر گیا وہ زیادہ ہے یا جو بچا ہے وہ زیادہ ہے۔ پیارے اللہ ہمیں ہمارے جرموں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم نے بہت فضول خرچیاں کی، شادی بیاہ میں رسوم رواج میں لاکھوں کروڑوں روپے پانی کی طرح ہم نے بہا دیے، پیارے اللہ ضائع کر دیے۔ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، سادگی کے ساتھ شریعت اور سنت کے مطابق ہمیں ہر کام، خاص طور پر شادی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نکاح کو عام فرما دیجئے، زنا اور بے حیائی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم